اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کے درس میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 63 پڑھیں گے۔ باب ہے باب ما جاء فی العلم۔ حدیث تھوڑی سی لمبی ہے۔ ایک عربی آ کر کچھ سوال کرتے ہیں جن کا نام ضمام بن ثعلبہ، اخیر میں نام موجود ہیں، اخیر میں اپنا نام بیان کرتے ہیں حدیث کے اخیر میں لا کر۔ کچھ سوال جواب پہ متعدد فوائد اس حدیث سے مستمت ہوں گے۔ پڑھیں کوئی بھائی حدیث سند سے پڑھی۔ ہاں پڑھوں کون جی؟ پڑھنی پڑھی؟ ہاں پڑھیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول انس بن مالک أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناقه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل أبيض المتكئ فقال له الرجل ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب فقال له الرجل ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد عجبتك فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدا لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم اللہ مد کے ساتھ جی شیخ جزاک اللہ الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم الصلوات الخمس أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بکر کافی الحمدللہ۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں ذکر کیا ہے۔ متعدد سوال جواب ضمام بن ثعلبہ نے کیے، اور تمام سوالوں کا جواب آپ غور کریں گے تو آپ نے ایک ہی دیا، اللہم نعم اللہم نعم اللہم نعم۔ آتے پہلے سند پر۔ سند میں جو نام ہے جو واضح نہیں کا مطلب وہ والد کے نام کے ساتھ نہیں ہے، وہ ہے لیث۔ لیث کون ہے؟ لیث بن سعد مصری۔ کیا کریں گے؟ میں یہاں پر لیث پر جائیں گے، لیث بن سعد، ٹھیک ہے۔ المصری لکھا ہوا ہے وہاں اوپر بھی، اور یہاں پر بھی مصری لکھا ہوا ہے، اور یہاں بھی نسب میں المصری لکھا ہوا ہے۔ تو یہ نسبت آپ کو یاد رکھنی، لیث بن سعد المصری، بکثرت یہ نام آئے گا۔ جو طلبہ یا طالبات پڑھے ہیں حدیث ان کو اندازہ ہوگا کہ لیث کا نام بکثرت آئے گا بخاری میں، لیث بن سعد مصری۔ آپ یہ یہاں پر لکھ لیجیے، یا نوٹس جہاں پر بھی آپ لکھ سکتے ہیں لکھیے۔ دوسرا نام سعید۔ سعید بیچ میں دو فاصلہ کے درمیان یا بین الشرطتین
المقبری لکھا ہوا ہے، یعنی سعید المقبری ہیں۔ والد کا نام سعید ابی سعید، سعید بن ابی سعید، سعید بن ابی سعید المقبری، المقبری با کو ضمہ ہے، المقبری، سعید بن ابی سعید المقبری۔ تو سند میں یہ دو نام جو آپ کو یاد کرنا ہے، تو ہر دن کوئی نہ کوئی نام آپ کو مل رہا ہے یاد کرنے کے لیے۔ اگر آپ پہلے سے یاد کیے تو بہت بہتر بات ہے، نہیں یاد کیے تو یہ نام ہر دن ایک یا نام دو نام آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ یاد کرتے رہیے۔ تو آج دو نام آئے، لیث پہلا نام، کیا نام ہے لیث کا؟ ليث لیث بن بن سعد سعد بن المصری، سعد المصري سعید، سعید بن ابی سعيد سعید بن أبي المقبری، سعيد مقبری۔ یہ دو نام آئے جو رجال اسناد کہیے، روات اسناد کہیے، یا سلسلہ سند میں آنے والے نام، جو بھی آپ کو یہ یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد راوی صحابی جو اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ انس بن مالك انس بن رضي الله انس عنه. بن مالک، انس بن مالک۔ تمام صحابہ پر نہیں، کچھ صحابہ جو بہت مشہور ہیں ان کے بارے میں کچھ چند باتیں پوائنٹ کی شکل میں بتاتے چلتے ہیں۔ انس بن مالک، کیا کیا خوبیاں ہیں ان کی ہو سکتی ہیں؟ خوبیوں میں جب ہم خادم تذکرہ رسول کرتے ہیں الله. تو ایسی چیزوں کا تذکرہ کریں، ورنہ فضائل تو صحابہ کرام کے بے شمار ہیں، ایسی خوبیاں یا ایسی چیزیں جو اسپیشل ان کی ہیں۔ تو انس بن مالک کے لیے ہم کیا کیا چیزیں ذکر کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 کم سے کم، ہاں، خادم خادم رسول الله رسول صلى الله عليه اللہ کے رسول کے خادم، خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے سال تک یہ خدمت کی انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ 10 سال تک۔ 10 سال، 10 سنوات، حدیث میں لفظ ہے خدمتہ 10 سنوات یا 10 سنین۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ واللہ ما قال لی اف قط، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا۔ اس لیے محدثین نے اس حدیث کو حسن خلق کے باب میں ذکر کیا، متعدد مقام پر ذکر کیا ہے، لیکن حسن خلق کے باب بھی ذکر کیا، یعنی اس حدیث پر باب حسن خلق کا باب بھی محدثین نے باندھا ہے۔ تو یہ پہلا اہم نقطہ رہا کہ 10 سال تک ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف ملا۔ ان کی والدہ خود لا کر نبی کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ان کی والدہ نے۔ دوسرا فائدہ یا ان کے تعلق سے دوسری فضیلت، دوسری خوبی، ہاں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعائیں تھی ان کے ساتھ، ان کے اور ان کے گھر والوں کے ساتھ. ہاں ہاں، برکت کی دعا، اللہ کے رسول نے ان کے حق میں برکت کی دعا کی، اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہ فیما وبارک آتیتہ۔ لہ فیما آتیتہ. ہاں، اللہ ان کے مال میں، ان کے اولاد میں کثرت دے، اور جو بھی انہیں عطا کر مال و اولاد ان میں برکت دے۔ یعنی دو چیزیں جو حدیث کے لفظ سے آپ، کثرت اور برکت کی دعا، کثرت اور برکت کی دعا کون کر رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمام روایتیں صحیحین کی ہیں، بخاری مسلم دونوں میں۔ تیسری جو اہم خوبی ہے، ان صحابہ میں سے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ جن سے بکثرت حدیثیں مروی، جن کو مکثرین صحابہ کہتے ہیں، جن وہ صحابہ کرام جن سے بکثرت حدیثیں مروی ہیں، اور کیا کہتے ہیں، وہ صحابہ تقریباً ان سے 1000 سے زیادہ حدیثیں مروی، مکثرین صحابہ۔ اصول حدیث پڑھے ہوں گے جو طلبہ طالبات، کیا کہتے ہیں ان کو؟ مکثرین صحابہ۔ کیا مطلب مکثرین صحابہ کا؟ کثرت سے روایت ہے. ہاں، وہ صحابہ کرام جن سے حدیثیں بکثرت مروی ہیں۔ اس سلسلے میں دو نام بہت مشہور ہیں، اگر آپ محدثین نے یا اصول حدیث کی کتابوں میں آپ کو 7 نام ملے گا، آپ کو وہ 7 نام یاد بہت بہتر ہے، لیکن 2 نام آپ نہیں بھولیے کبھی بھی۔ ایک نام ابو ہریرہ کا رضی اللہ عنہ، کیا خوبی ابو ہریرہ کی کثرت کے نائیے سے؟ سب سے زیادہ حدیث. سب سے زیادہ۔ روایت۔ دوسرا نام صحابیات میں ام عائشہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سب سے زیادہ علی الاطلاق، اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے صحابیات میں سب سے زیادہ حدیثیں مروی۔ میوٹ کیجیے، جن کو گھر پر کچھ بولنے کی ضرورت ہے میوٹ کیجیے تاکہ پریشانی نہ ہو، اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی تاکہ ڈسٹرب نہ ہو بعد میں ایڈیٹنگ کرنے کے لیے۔ گھر پر یا بولنے کی ضرورت پڑ رہی یا کہیں آپ ایسی جگہ بنا آواز آ رہی تو میوٹ کیجیے۔ ہاں، تو مکثرین صحابہ کل کتنے؟ 7، 7
آپ کو ساتوں صحابہ کرام یاد ہے تو بہت کریں، نہیں یاد ہے تو کم سے کم ابو ہریرہ اور عائشہ کا نام تو ضرور یاد رکھیے رضی اللہ عنہما، اور آج ایک نام اور اضافہ ہو گیا آپ کے، انس بن مالک، تو 3 صحابہ کرام ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ چیز میں بتا، آپ سب کو نہیں یاد کر سکتے تو جو اہم چیزیں ہیں، جو مشہور چیزیں ہیں، ان کو یاد رکھیں۔ تو انس بن مالک کے بارے میں کیا 3 چیزیں ہوئیں؟ ہاں کوئی ریپیٹ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ہاں خادم اور نمبر 1۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعائیں تھی ان کے اور ان کے گھر والوں کے لیے، ہاں کثرت و اور برکت کی تیسری دعا ہے۔ کثرت اور برکت کی دعائیں تھی شیخ، اور تیسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے کثرت سے روایت کی ان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان 7 انس صحابہ۔ بن مالک، انس بن مالک ماشاء اللہ رضی اللہ عنہ۔ ابھی آتے ہیں لفظ قد بینما نحن، ترجمہ کریں گے کوئی؟ جی شیخ۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جب صحابہ کرام کی ایک بار مجلس بیٹھی ہوئی تھی، شیخ ہاں لفظی ترجمہ کرنا یا مانوی چلے گا شیخ؟ چلے گا چلے گا۔ تو مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم ہاں رکیے اس تھوڑا سا وقت رکیے تھوڑا سا رکیے۔ ہاں مفہوم میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں۔ یہاں 2 چیز حدیث چونکہ پڑھنے تو یہ تعبیر بکثرت آئے گی۔ جب حدیث میں نحنو، تو یہ نحنو سے کون مراد ہے؟ صحابہ کرام رضی صحابہ اللہ جب بھی آئے مسجد، تو مسجد سے کون سی مسجد مراد ہوگی؟ مسجد مسجد نبوی۔ نبوی۔ تو عموماً یہی اسلوب ہے، کبھی کبھار بہت کم، یعنی 1000 میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دوسرا کچھ ہے، ورنہ عموماً یہی ہے۔ صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں آگے۔ دخل رجل علی جمل، ایک انسان جو ہے اونٹ کے اوپر سوار ہو کے وہاں پر آئے، ہاں فَأَنَاقَهُ فِي الْمَسْجِدِ، کہ اناقہو کا کیا معنی؟ مسجد میں بیٹھا دیا، اناسا مسجد میں اونٹ کو بیٹھا دیا۔ انہوں نے مسجد میں اونٹ کو بیٹھا دیا، ثم ہاں اکلہ، اس کے بعد اسے کھلایا۔ یہ نہیں، یہ اکلا یا اکلو کا معنی ہوتا ہے بادنا۔ آپ جو کھلائے کریں، یہ تھوڑا سا اشکال ہو رہا ہے، اس کو بتا دوں، جی یہ آپ اس کا ترجمہ کریں اکلا، یہ اکلا بادنا کا معنی، اکلا جی اس کا ٹھیک، معنی کیا ہے؟ اسی سے باندھنا۔ اقال ہے، اسی سے وہ لفظ اقال ہے، جو عرب جس کو بعض لوگ مذاق میں کہتے ہیں سب سے بڑا زیرو عرب اپنے سر پر رکھتے ہیں، کالے کلر کی جو رسی ہے، جو اوپر نیچے 2 پوائنٹ کی شکل میں ہوتی ہے، اقال۔ جی شیخ۔ اقال جو لال گتھلی کے اوپر یا وائٹ رومال کے اوپر جو کالی رسی رکھتے ہیں، اس کو اقال کہتے ہیں۔ اقال کا معنی جی رسی، شیخ۔ کیونکہ رسی سے باندھتے اس کو، شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اس کو اقال کہتے ہیں۔ اور جو مانعین زکوٰۃ یا مرتدین کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو سخت موقف تھا، عزم و حزم والا موقف تھا، یہی لفظ اقال کا لفظ استعمال کیا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ عنہ۔ لو منعونی اقالا کانوا یودونہ یا یودونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتم علی منعہا یا علی منعہ، اگر وہ ایک رسی اللہ کے رسول کو ادا کرتے تھے اور وہ میرے زمانے میں، مجھے ذمہ میں حکومت ملنے کے بعد نہیں ادا کرتے تو میں اس پر بھی قتال کروں گا۔ تو اقال لفظ کیا لفظ معنی اقال کا؟ رسی۔ رسی۔ ہاں ٹھیک، آگے۔ ثم قال لهم ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں پھر رکیے تھوڑا سا رکیے، اس یہاں تک شخص، کیا ہوا مفہوم کہ وہ آدمی آئے جن کا نام زمام بن سالبہ تھا، نیچے آ رہا ہے، اونٹ پر جی شیخ، سوار ہو کر آئے، مسجد میں اونٹ کو بیٹھا دیا اور اونٹ کو باندھ بھی دیا، پھر مجلس میں آ کر یہ سوال کرتے ہیں۔ ہاں ثم قال لهم ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے مجلس میں بیٹھے لوگوں سے سوال کیا کہ آپ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ ہاں والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متقئ بین ظہرانیہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے درمیان، شیخ زہران، ان زہرانیہم سے کیا مراد ہے شیخ؟ ان کے درمیان میں، کے ان کے درمیان میں۔ درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی، ٹیک لگا کر بیٹھے ٹیک ہوئے لگا تھے۔ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ بین اظہرہم، بین اظہرہم، ان کے درمیان میں، جی شیخ۔ یعنی صحابہ کرام چاروں جانب سے بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جی شیخ۔ فقلنا هذا الرجل الابيض متقئ، تو ہاں ہم نے کہا کہ یہ شخص جو ٹیک لگا کے، یہ سفید، شیخ سفید یہی ترجمہ ہوگا یہاں پہ۔
हाँ सफेद या गोरा कलर कह सकते हैं। गोरा कलर के। जी बोल जी। सकते हैं हाँ ये शख्स जो खुले रंग के है या साफ रंग के, जो टीका लगा के बैठे हुए। हाँ फ़क़ाल लहु रजुलु इब्न अब्दुल मुत्तलिब, तो उस शख्स ने ये सवाल किया कि इब्न अब्दुल मुत्तलिब यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुनियत है उससे पूछने का उन्होंने कोशिश किया, पूछने का सवाल किया। कुनियत नहीं, इब्न अब्दुल मुत्तलिब, कुनियत अब्दुल नहीं, मुत्तलिब के उनका बेटे। जो शजरा है अब्दुल मुत्तलिब के। हाँ हाँ जी शेख, सजरा की कुनियत नहीं, दादा की तरफ अब्दुल से। मुत्तलिब के बेटे। आदमी ने इसी तरह सवाल किया, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे। हाँ जी शेख। फ़क़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस शख्स से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कद अजबतुक, कि आपका जवाब दिया गया। नहीं, कद अजब तो का, मैंने आपका जवाब दिया। अजब तो माजी मारूफ है, आपने कहा मैंने जवाब जी दिया, उसकी वजह शादी हो सकती है आपने पहले जवाब दिया, लेकिन ये तस्करा नहीं है हदीस में। तो सही बात है कि साहब कराम ने जो जवाब दिया, तो साहब कराम के जवाब को अपनी जानी मंसूब किया। और दूसरी वजह शायद ये जी कि जो थोड़ी सी गुस्ताखी वाला जो मामला हो रहा है, जो खिताब जी करके शेख। कह रहे हैं अय्युकुम मोहम्मद, उमूमन साहब कराम इस तरह खिताब नहीं करते थे। तो आपने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, साहब कराम के जवाब को अपनी जानी मंसूब किया। जी। हाँ फ़क़ाल फ़क़ाल अर्रजुलु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी साइलुका फ़मुशद्दिदुन अलैका फ़िल मसअलति। हाँ तो उस शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि बेशक मैं एक साइल हूँ, हाँ बेशक मैं आपसे सवाल करने वाला साइल हूँ, फ़मुशद्दिदुन अलैका। ठीक, ये हाँ, शिद्दत अच्छा के लिए है ना मैं शेख, करता मुशद्दिद। हाँ, जी शेख। ये दोनों इस्म फाइल है सरफी एतबार से। साइलुक इस्म फाइल है सुलासी से, मुशद्दिदुन ये भी इस्म फाइल है गैर सुलासी से। इन्नी साइलुक, मैं आपसे सवाल करने वाला हूँ, फ मुशद्दिदुन अलैक, और सख्ती करने वाला हूँ फिल मसला, सवाल में, यानी सख्त उसलूब में या सख्त सवाल करने वाला हूँ। ज़िमाम बिन सालबा ने पहले ये क्या नाम है माजरत कर दी, या उसलूब में सख्ती होगी, ये चीज पहले बयान कर दी। मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा और सवाल में थोड़ा सख्ती करूंगा, उसलूब थोड़ा सख्त हो सकता है या सख्त सवाल हो सकते हैं। फला तजिद अलैया फी नफ्सिक, यहाँ वजदा अला है, अला सिला के साथ आया, और माना क्या होगा इसका, गजबनाक होना, वजदा अलैया, तो आप मुझ पर गुस्सा ना होना। मैं आपसे सख्त सवाल तो करूंगा, फला तजिद अलैया फी नफ्सिक, तो आप मुझ पर अपने जी में या अपने दिल में गुस्सा ना होना। वजदा शेख यजिदो का जो, वजह का ये हाँ वजदा सिला अगर यजिदो का, अलग आला है तो हाँ हाँ रुकिए, वजदा यजिदो का माना क्या होता है उमन, पाना, जिसे पाना। पाना। जो उसका मौजूद, आपके पास ये चीज मौजूद है। लेकिन ये कब होता है, जब मुजर्रद आए, अला ना आए। लेकिन यहाँ पर वजदा अला सिला के साथ आया है, तो उसका मसदर आता है मौजूदा, वजूद उसका मसदर नहीं होगा, उसका मसदर क्या होगा, मौजूदा, मौजूदा। माजी और तो मुजारा शेख दोनों एक रहेगा, पाने शेख वाला भी या गजबनाक होना, गुस्सा वाला भी, लेकिन मसदर तब्दील हो जाएगा, मसदर अलग हो जाएगा। पाने वाला जो माना है वहाँ वाजदा यजिदु वजूद है उसका मसदर, और वहाँ अला सिला भी नहीं है। ठीक है, शेख जो एक थोड़ा सा जो गुस्सा होना या गजबनाक होना वाला माना है, वह उसका मसदर वजूद नहीं है, उसका मसदर मौजूदा है। और दूसरी चीज कि वहाँ सिला भी अला आता है। हाँ अभी बोलिए। शेख हाँ एक सवाल कोई था भाई इसमें, पूछ जिस रहे थे। तरह ये वजह में शेख, जैसे सिला के आने की वजह से इसका मजदर बदल गया, तो हाँ सल्ला में भी अगर अगर उसका सल्ला में जब जैसे अला सिला आता है, बी सिला आता है, तो उसमें भी उसका मजदर बदलेगा। सल्ला, अभी यहाँ पर जो सल्ला अला नमाज दुआ, ये पूछ रहे हैं आप, जी शेख। सल्ला इस लफ्ज का पूछ रहे हैं, सल्ला ये। जी जी शेख। हाँ ये तो अरबी का एक उसूल है कि सिलात से मानी तब्दील हो जाते हैं। ये बहुत अहम रूल है कि सिलात की तब्दीली की वजह से, सिलात की तब्दीली की वजह से जैसे सिला बदलेगा वैसे मानी बदलेंगे। जैसे रगीबा है, जी शेख। रगीबा अन एराज करना, रगीबा फी ख्वाहिश रखना, रगबत करना। या सल्ला का जो आप माना बता रहे हैं, सल्ला अला का क्या नाम है, सल्लल्लाह, उसका माना कुछ अलग है, और बल्कि लुग़वी माना भी अलग है। सलात का लुग़वी माना दुआ, और इस्तिलाही माना कुछ उससे अलग है, जो क्या कहेंगे, दूसरी बात हो जाएगी। अरकान ईमान का जो रुकन है, जिसको हम नमाज कहते हैं, फरियत,
اور اس کے بھی مختلف معنی ہیں، کبھی رحمت کا معنی، کبھی دعا کا معنی، کبھی استغفار کا معنی۔ ایک عمومی قاعدہ آپ یاد رکھیں کہ صلات کی تبدیلی کی وجہ سے معنی تبدیل ہوتے ہیں، یہ صرف اسی بھی نہیں، ایک عمومی قاعدہ، متعدد مثالیں اس کی ہوں گی انشاءاللہ۔ ہاں چلیے آگے، کہاں پر رکے تھے؟ ہاں یوجد اللہ۔ تو سائل نے یا زمام بن سالبہ نے پہلے ہی معذرت کر دی، تو آپ نے کہا سل اما بدالک، ہاں کیا مفہوم ہے؟ سوال کیجئے جو آپ کے پاس سوال ہے اس بارے میں۔ ہاں بدا یبدو ہے، یا بدا یبدو نہیں، بدا یبدو، جو آپ کو ظاہر ہے، یعنی جو آپ کو سوال کرنا ہے سوال کیجیے۔ ہاں آگے۔ فقال اسألک بربک ورب من قبلک، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں بربک ورب من قبلک، آپ کے رب کے مطلب حوالہ دے کے، ایک واسطہ دے کے، اور جو آپ ہاں سے پہلے ہاں کے بھی رب ہے، یعنی اللہ کے حوالہ ہاں دے کے میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے اسلوب وہی ہے، یہ اس اسلوب میں سوال نہیں جس اسلوب میں صحابہ کرام سوال کرتے تھے، جی یہ شیخ۔ عرب والا یا دیہاتی والا اسلوب ہے۔ یا اگر ماضی کی تاریخ پہ جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے تھے، خطاب کرتے تھے۔ ہاں جی شیخ۔ چلیے، اس لیے شروع میں معذرت کر دی، فمشدد علیک فی المسئلہ۔ ہاں اللہ ارسلک الی الناس کلہم، کیا اللہ رب العزت نے آپ کو تمام انسانیت کی طرف بھیجا ہے؟ ہاں یہ اللہ ہے، فقال، یعنی دو حمزہ، اللہ، جی جیسے شیخ۔ ہم نے کیا لکھا، اللہ، یہ لکھا ہم نے اللہ، یہ اللہ جو اس کا جز ہے۔ پھر دوسرا حمزہ استفہام ہے، استفہام، جی شیخ۔ اللہ، تو کیا پڑھتے ہیں ہم، اللہ، کیا اللہ نے، اللہ، اللہ نے، اللہ۔ ہاں جی شیخ۔ فقال اللہم نعم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں اللہم نعم، نہ جی بالکل۔ نہ، ہاں تمام شیخ میں تو اس میں یہی جواب رہے اللہم گا، اللہم نعم نعم۔ جو ہاں ہے شیخ، اس کو ایسے خاص مطلب استعمال کا کوئی ادب ہے شیخ ایسے جواب میں؟ اللہم تاکید کے لیے، اللہم تاکید کے لیے، فوائد میں جی بہت شیخ، ساری چیزیں آئیں گی، ابھی صرف ترجمہ پر ہے۔ اللہم یہ جی مان کے تاکید کے لیے، فوائد میں یہ ساری چیزیں آئیں گی، مسلم کی روایت کو سامنے رکھ کر کچھ چیزیں بتائی جائیں گی، کیونکہ کچھ چیزیں یہاں ہیں جو مسلم میں نہیں ہے، یا کچھ چیزوں کی تفسیر یہاں پر ہے جو مسلم میں نہیں ہے، کچھ چیزیں یہاں بہت واضح نہیں لیکن مسلم میں واضح ہے۔ ہاں قال انشدک باللہ اللہ امرک ان نصلی الصلوات الخمس فی اليوم واللیلہ، ہاں ایک پھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف حوالہ کر کے سوال کیا گیا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم نماز پڑھے 5 وقت کی، صبح اور رات میں ملا کر؟ دن و رات میں، جس کو آسان لفظ کیا، دن ہم 24 گھنٹے میں یا دن و دن رات اور میں رات، 5 وقت کی نماز پڑھیں، یہ دوسرا سوال ہے۔ پہلا سوال کیا تھا، آپ کی رسالت سے متعلق، کیا اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کے پاس آپ کو رسول بنا ساری کر بھیجا ہے؟ انسانیت کے لیے۔ ہاں جی ساری انسانیت کے پاس۔ دوسرا سوال صلاۃ سے متعلق جو ارکان اسلام میں سے اہم رکن ہے۔ ہاں آگے۔ قال اللہم نعم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ جی ہاں ایسے ہی ہے۔ ہاں اس کے بعد میں قال انشدک باللہ اللہ امرک ان نصوم هذا الشہر من السنہ، ہوں، میں اللہ کے حوالے سے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم اس شہر کے، سال میں اس شہر کے روزے رکھے، یعنی ہاں جس سے شہر مراد یعنی رمضان مہینہ۔ ہاں یعنی یہ تیسرا جو سوال کس سے متعلق ہے، ہے، رمضان سے۔ رمضان کے روزے سے متعلق، یہ بھی ارکان اسلام میں کا ایک رکن ہے۔ ہاں اگلا سوال۔ قال اللہم نعم، اللہ کے رسول نے تصدیق کی اس بات کی۔ قال ہاں انشدک باللہ اللہ امرک ان تأخذ هذه الصدقة من اغنیائنا فتقسمها على فقرائنا، میں ہاں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہم میں سے جو اغنیا ہے، مالدار ہے، ان میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لے اور ہمارے بیچ جو فقراء ہے ان میں بانٹے؟ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نعم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تصدیق کی، اس بات، اس سوال کی بھی تصدیق کی، ایسے ہی ہے۔ ہاں یہ 4 سوال جواب ہوئے، آگے پھر ہاں مکمل کر لیجیے، پھر آگے میں شروع کرتا فقال ہوں۔ فقال الرجل، الرجل، فقال الرجل، تو ان شخص نے کہا آمنت بما جئت به، میں ایمان لاتا ہوں جس چیز کے ساتھ آپ آئے ہیں، وانا یعنی رسول جو من شریعت، جو وراء، پیغام، جو رسالت لے جی کر آئے ہیں آپ، جی شیخ، اس پر میں ایمان لاتا ہوں۔ جی شیخ، وانا رسول من ورائی من قومی، اور میں اپنی قوم کی طرف اس پیغام کا جو ہے رسول یعنی میسنجر بن کے جاتا ہوں۔ ہاں یعنی یہ پیغام میں لے کر اپنی قوم والوں کے پاس جاؤں گا۔
جی وانا زمام ابن ثعلبہ، یہ صحابی کا نام ہے یہاں پہ رضی اللہ عنہ. ہاں آخر میں انہوں نے اپنا نام بتایا کہ میں اخو زمام بن ثعلبہ ہوں، بنو سعد بن اخو بکر کا بنی بھائی، یعنی سعد قبیلہ ابن سعد کا. بکر، ہاں قبیل سعد قبیلہ ابن سعد بکر. کا فرد. اچھا جی ابھی کچھ چیزیں جو قابل توجہ ہیں. ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5. 5 ان میں سے کتنے کا تذکرہ یہاں پر ہوا؟ سلاد کا 3 تذکرہ ہوا، 3 صوم کا تذکرہ ہوا، صدقہ کا ہوا. اور یہ ارسلک الی الناس کلہم، اس میں توحید و رسالت ہو گئے. بار بار اللہ کا تذکرہ اور رسول کا تذکرہ، اس میں توحید و رسالت ہو گئے. ارکان اسلام میں سے کیا چھوٹ رہا ہے یہاں پر؟ حج. حج. حج کا تذکرہ یہاں پر نہیں، ٹھیک ہے نا؟ حج کا جی تذکرہ یہاں پر نہیں ہے. فوائد میں چیز آئے گی، اب یہ رکھیے، اگر نہیں بتاتا تو پوچھے گا. تو ارکان اسلام میں سے حج کا تذکرہ یہاں پر کیوں نہیں؟ ایک اہم چیز ہے. دوسرا، تمام سوال کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ پہلے ان نکات کو پہلے دیکھ لیجیے. اللہم نام، اللہم نام، اللہم نام، اللہم نام. 4 سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے اس عرابی نے، اس صحابی نے، زمام بن ثعلبہ نے. تمام کا جواب آپ نے اسی اسلوب میں دیا، اللہم نام. واضح؟ جی جی اچھا، سائل کے سوال میں کچھ شدت تھی، کچھ سختی تھی، جس کی جانب انہوں نے پہلے ہی اشارہ کر دیا، فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہہ دیا فلا تجد، غصہ نہ ہوئیے گا. یعنی جس کو کہتے ہیں کہ دل میں کچھ چھپایا نہیں، جو بات تھی صراحتاً اپنی زبان پر لا دیا. اور عموماً دیہات کے لوگوں کی یہ چیز ہوتی، کوئی چیز دل میں نہیں رکھی، جو چیز بتا دی انہوں نے، ایسا ایسا. اچھا، سوالات کا جو اسلوب تھا سب میں یہی سوال، انشودو کا باللہ، انشودو کا باللہ، انشودو کا باللہ، انشودو کا باللہ. کیا مفہوم ہے؟ اللہ کا واسطہ دے کر میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. انشودو کا باللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کا اللہ واسطہ کا دے کر واسطہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں 5 وقت کی نماز کا حکم دیا ہے؟ کیا اللہ نے رمضان کے روزے کا حکم دیا ہے؟ کیا اللہ نے صدقہ یا زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ ہم زکوٰۃ مالداروں سے لے کر فقراء پر تقسیم کریں؟ یہ متعدد سوال تھے، سب سوال کا جواب آپ نے اللہم نام سے دیا. ابھی آتے ہیں. پہلا جو ان کا اسلوب تھا سوال کرنے کا یا سائل کا، زمام بن ثعلبہ کا کہا ایکم محمد. صحابہ کرام جو ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ اس اسلوب میں خطاب نہیں کرتے. کس طرح خطاب کرتے تھے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا نہیں لیتے رسول تھے، اللہ. نام رسول نہیں اللہ لیتے بولتے، تھے، یا رسول اللہ نبی اللہ، یا رسول اللہ. یا ابھی اس سے اعلیٰ اسلوب میں کبھی کہا فدا کا ابی و امی، میرے والدین آپ پر قربان. یہ اسلوب تھا صحابہ کرام کا نبی سے گفتگو کرنے کا یا نبی سے خطاب کرنے کا. بلکہ تھوڑا سا اوپر جا کر اگر ہم کہیں تو قرآن میں بھی یہی اسلوب ہے، یا ایو رسول یا ایو نبی کا. جب اللہ نے خطاب کیا نبی کو تو یا ایو نبی یا ایو رسول کا خطاب ہے. نام لے کر قرآن میں بھی خطاب نہیں. جو آپ کا نام ہے وہ خطاب نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اخبار ہے. اخبار. اخبار ہے. تو اخبار میں اور خطاب میں فرق ہونا چاہیے. یہ نہ کوئی کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، آپ کا نام آیا قرآن میں 4 مقام پر، لیکن وہ خطاب نہیں ہے، وہ اخبار ہے. اچھا، تو یہ کمال ادب ہے، کمال ادب ہے. کون ایسا خطاب کرتے تھے؟ جو منافقین تھے بدو. یا جو دیہات کے رہنے والے تھے، جو اسلام کی تمام تعلیمات ان تک نہیں پہنچی تھی. جن آیتوں میں منع کیا گیا نبی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا خطاب کرنے سے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. ٹھیک ہے. تو سوال یہ ہے کہ زمام بن ثعلبہ نے ایکم محمد کیوں کہا؟ ایکم محمد کیوں کہا؟ سورہ نور کی جو مشہور آیت لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کو اپنے جیسے لوگوں کی طرح، اپنے بھائیوں کی طرح، اپنے بھائی بندوں کی طرح، عام انسانوں کی طرح نہ پکارو. تو 2 طرح کا جواب دیا ہے محدثین نے. ایک وہ یہ کہ یہ واقعہ زمام بن ثعلبہ کا آیت کے نزول سے پہلے کا. پہلا جواب کیا دیا محدثین نے؟ یہ واقعہ آیت کے نزول سے پہلے کا. دوسری توجہ یہ کی محدثین نے کہ آیت تو نازل ہو چکی تھی، لیکن زمام بن ثعلبہ کو اس واقعے کا علم نہیں تھا. ٹھیک ہے. دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں، کیونکہ مختلف اقوال ہیں کہ زمام بن ثعلبہ پہلے سے اسلام لائے تھے یا بعد میں اسلام لائے، یہیں پر اسلام لائے.
متعدد باتیں مدثر نے کی۔ لفظی اعتبار سے ایک لفظ تھا انشدو کا، جس کا معنی بتایا گیا تھا اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرنا۔ اصل میں نون شین دال کا جو معنی ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے آواز بلند کرنا۔ نون شین دال کے مادے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آواز بلند کرنا۔ اسی لیے ہم ترانہ یا پوئم کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ نشید، 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 نشید یا انشودہ۔ ابھی جو ماڈرن عربی میں آپ کہتے ہیں انشودہ وطنیہ، یہ ابھی چونکہ انشودہ وطنیہ کا مفہوم کیا ہے؟ قومی ترانہ۔ وہ وطن کا ترانہ۔ یہ ماڈرن لینگویج میں ملے گا، پرانے عربی میں یہ چیز نہیں ملے گی۔ انشودہ وطنیہ کیا معنی انشودہ وطنیہ کا؟ قومی ترانہ۔ پیٹریوٹک سانگ۔ قومی ترانہ۔ ہر ملک کا اپنا کچھ نہ کچھ قومی ترانہ ہے، یہ دوسری بات ہو جائے گی۔ تو نشد ینشدو کا معنی ہوتا ہے آواز بلند کرنا۔ ترانے میں یا نظم میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی آہستہ پڑھتا ہے یا آواز بلند کر کے؟ بلند کر، بلند کر کے۔ تو نشد ینشدو کا اصل معنی آواز بلند کرنا۔ یعنی میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے آواز بلند آواز سے آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ بہرحال ابھی فوائد کی طرف آتے ہیں۔ ہاں، لفظ میں کچھ پوچھنا کسی بھائی کو؟ یہ الفاظ میں زہرا کوئی نہیں ایسا لفظ جس کا معنی نہ معلوم ہو، لفظ معنی، تاکہ فوائد میں جب ہم شروع کریں تو اس پر بیچ میں نہ لو کسی بھائی کو یا کسی بہن کسی لفظ کا معنی، لفظی معنی ورائی کا معنی کیا ہے؟ کس کا؟ من ورائی۔ من ورائی، یہ ٹھیک ہے، یہ لفظ جی جی من موصولہ ہے۔ من کیا ہے؟ موصولہ ہے۔ ورا کیا ہے؟ کیا کہیں اس کو؟ ظرف ہے۔ خلفہ ورا آپ نے پڑھا ہوگا، خلفہ آپ نے پڑھا ہوگا، خلفہ ورا ظرف مکان۔ قبل تحت والا۔ لفظی معنی کیا؟ جو میرے پیچھے ہیں، یعنی اپنی قوم کے قاصد بن کر آئے۔ اسی لیے کہا آخر میں رسول، جس کو ہم اردو میں قاصد کہیں، پیغامبر کہیں، انگلش میں میسنجر کہیں۔ اب یہ باتیں سن لی، سوال جواب ابھی جا کر اپنے قوم کو پہنچاؤں گا۔ جو میرے پیچھے میری پوری قوم ہے ان کو جا کر میں بتاؤں گا، جو میرے پیچھے ہیں۔ لفظی معنی کیا ہوگا؟ میں رسول ہوں، میں قاصد ہوں، میں پیغامبر ہوں، میں میسنجر ہوں ان اپنی پوری قوم کا جو میرے پیچھے ہے، جو آئے نہیں ہے۔ واضح ابھی؟ جی ہاں، ایک لفظ اور تھا، یہ اناخہ۔ اناخہ یونیکو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیٹھانا۔ بیٹھانا، اور اقلا اس کا معنی ہوتا ہے باندھنا۔ باندھنا۔ ہاں، اور شیخ ظہرانہم جو ہے اس کو تھوڑا شیخ واضح کریں گے؟ وہ تو آپ بتا دیے کہ ان کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ ورڈ کو شیخ تھوڑا اگر واضح کر سکتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر اس کو تھوڑا سا آسان کریں گے تو کہیں بینہم، اچھا، بینہم، یا دوسرے لفظوں میں کہیں بین اظہرہم۔ یعنی اس چیز میں بھی فوائد میں چیز آئے گی کہ صحابہ کرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح اکیلے نہیں چھوڑا۔ یہ شاید ابھی درس حدیث میں چیز شاید بار بار آئے گی، جو صحابہ کرام کا سوال جواب یا رسول کے ساتھ رہنے کا جو اسلوب ہے، جو طریقہ ہے، کہ آپ دیکھیں کبھی اکیلے نہیں، بین من نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، تو جس کو ہم کہتے ہیں چاروں طرف سے صحابہ کرام گھیرے ہوئے رہتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مجلس لگی ہے، صحابہ کرام چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، انفرادی طور پر اکیلا کبھی نہیں چھوڑا صحابہ کرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ظہر کا کیا معنی ہے؟ زہر، اچھا، زہر کا معنی پیٹھ، زہر کا معنی پیٹھ، بطن کا اپوزٹ، بطن یعنی پیٹ، پیٹ کا اپوزٹ پیٹھ۔ جو قرآن میں وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، وہی ورڈ ہے شیخ؟ ہاں، وہی ورڈ، ہاں، زہر کی جمع ظہور ہے، زہر جی کی شیخ، جمع ظہور، زہر مفرد ہے، اس کی جمع ظہور ہے۔ اور یہ ظہور دو طور پر استعمال ہوتا ہے، پھر اصل میں لوگ ایک ایک لفظ آتا تو لغوی لطیفہ نکلتے جا۔ ظہور کا ایک معنی ہوتا ہے پیٹھ، جو بطن کا اپوزٹ ہے۔ ایک دوسرا معنی ہوتا ہے مصدری طور پر ظاہر ہونا،
تو یہاں ظہور بطن کا اپوزٹ ظاہر ہونا یہ مصدری معنی ہے، لیکن ظہور میں دونوں لفظ کا احتمال ہے جب ظہور ہم بولتے ہیں۔ اس لیے ایک عربی مثال یاد آ رہی ہے ابھی، حب الظہور یقسم الظہور یا قاسمۃ للظہور، یہ تھوڑا ہارڈ ہوگی، کیا معنی اس کا؟ ظاہر ہونے کی محبت یا ہمیشہ نمائش کی محبت یہ پیٹھ کو توڑ ڈالتی ہے، یہ عربی مثال جی ہے، یہ اقوال زرنی کہہ سکتے ہیں، حب الظہور یقسم الظہور، ہمیشہ خود نمائی کی، ہمیشہ ظاہر ہونے کی محبت یہ پیٹھ کو توڑ ڈالتی۔ ظہور لفظ ہے، دونوں معنی الگ الگ، لفظ ایک ہی معنی الگ، ایک جگہ پیٹھ کا معنی، ایک جگہ ظاہر ہونا یا نمائش ہونا، اپنے آپ کو واضح کرنا یا بننا۔ فوائد پر آتے ہیں۔ امام بخاری نے باب کیا باندھا اس حدیث پر؟ باب ما جاء فی العلم۔ باب ما جاء فی العلم۔ اور تخریج کے نائے سے یہ حدیث بخاری میں ایک ہی مرتبہ، ایک ہی جگہ، یہ حدیث بخاری میں ایک ہی جگہ ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ وقت رات انشاءاللہ دونوں کچھ چیزیں بخاری میں جو مسلم میں نہیں، اور کچھ چیزیں اس کا اپوزٹ ہے، تو وقت رات تو دونوں میں موازنہ کریں گے۔ تخریج کے نائے سے آپ یہ چیز لکھ لیں کہ یہ حدیث بخاری میں ایک ہی جگہ ہے، دوسرے اور مقام پر امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر نہیں کیا۔ پہلا فائدہ، صحابہ کرام کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنا۔ ہاں، یہ حدیث کا ترجمہ سے زیادہ ہم اس چیز کو سمجھتا ہوں فوائد کو، اور فوائد میں بھی کیسے یہ چیز سمجھی جا رہی ہے۔ اور جب ہم حدیث پڑھ رہے ہیں تو حدیث پڑھ کر اگر ہمیں صحابہ کرام کی عظمت اور رسول کی محبت نہ دل میں پیدا ہوتی ہے، بہت عجیب بات ہے۔ اس نقطے کو بار بار بتایا جائے گا جہاں بھی اس طرح کی چیز آئی۔ تو یہ فائدہ کہاں سمجھ میں آ رہا ہے؟ بینما نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ متعدد مرتبہ یہ تعبیر آئے گی اور بار بار یہ فائدہ بتایا جائے گا۔ ایسا نہیں بتایا جائے گا کہ یہ فائدہ گزر چکا، یہ نہیں بتایا جائے گا مثالیں۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اس لفظ سے یا اس جملے سے کیا فائدہ مستنبط ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنا۔ بھائی نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکیلے تھے یا صحابہ کرام ساتھ میں بیٹھے تھے آزو بازو چاروں طرف؟ ساتھ میں بیٹھے تھے چاروں طرف۔ ہاں، اگلا فائدہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حد درجہ تواضع اختیار کرنا اور لوگوں میں گھل مل کر بیٹھنا۔ اور اس طرح گھل مل کر بیٹھنا کہ آنے والا جو آپ کو نہیں پہچانتا وہ پہچان نہ سکے۔ یہ کیسے سمجھ میں آیا؟ یہ وہ باہر کا ایک شخص آیا، اس نے پوچھا ایکم پوچھ رہے محمد، ایکم محمد، یعنی مجلس میں اسی طرح بیٹھتے جس سے سب لوگ بیٹھے ہوئے۔ یہ تواضع اور خاکساری کا نہیہ ہے۔ آنے والا پہچان نہیں سکے محمد کون ہے، نبی کون ہے، رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا فائدہ، اونٹ کی سواری کا جواز۔ یہ کہاں سمجھ میں آیا؟ یہ وہ شخص اونٹ پر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں بولا۔ نہیں، لفظ بتائیے، مفہوم یہ نہیں۔ جب دخل حدیث کا رجل لفظ جمل جمل علی جمل، دخل رجل علی جمل، اونٹ کی سواری کا جواز۔ آپ قرآن میں بھی یہ نقطہ غور کریں گے تو دو چیز بہت واضح جانوروں کے تعلق سے، ایک تو کھانا، دوسرا ان کی سواری کرنا۔ جو جانور حلال تمام تو نہیں، جن جانور جس کو سمانیت ازواج کہا وہ، اور دیگر جانور جن کی سواری، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، یا اونٹ کے لیے تو خصوصاً اللہ نے سورہ غاشیہ میں جن چیزوں کے غور و فکر کی دعوت دی ہے، یا ان کو دیکھ کر یا کہنے کہ مخلوق کو دیکھ کر خالق کو پہچاننے کی دعوت دی، ان میں سے ابل بھی ہے۔ افلا ينظرون الى ابل کیف خلقت۔ الابل کیف خلقت، وہ ایک مستقل موضوع، سورہ غاشیہ کی 4 آیتوں کی تفسیر ایک مستقل موضوع۔ اکبر یاد، اونٹ کی سواری کا جواز۔
اگلا فائدہ، جانور کو مسجد میں داخل کرنے کا جواز. یہ کیسے؟ یہ دخل رجل علی جمل فانا خوفی فی المسجد. انا خوف المسجد، انا خوف المسجد سے یہ چیز ثابت ہو گئی. اگلا فائدہ، اسباب اختیار کرنا، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا. ثم یہ عقلہ کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ آقا لہو، ثم اس عقلہ. صحابی نے زمام بن سالبہ نے اونٹ کو باندھ دیا، اس کے بعد مسجد میں آئے اور سوال و جواب کیا. ایسا نہیں کہ اونٹ کو چھوڑ دیا ایسے ہی، اونٹ کہیں بھی جاتا رہے. اسباب اختیار کرنا، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ اہم نقطہ ہے. لوگ توکل اللہ کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب نہ اختیار کرنا. خاص طور پر جو صوفیہ کا نظریہ ہے وہ ایسا ہی جو درست نہیں ہے. اگلا فائدہ، مسجد کو نماز کے علاوہ دیگر دینی اور رفاہی کام کے لیے بھی استعمال کرنا. یہ کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیسے؟ مسجد کو نماز کے علاوہ دیگر دینی کام اور رفاہی کام کے لیے استعمال کرنا. یہ مجلس بیٹھی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے علم کا حاصل کرنے کے مجلس لیے. بیٹھی ہوئی تھی اور ایک اونٹ تو کو باندھا اور اس ان سے مناظر کیا عرابی تھا. نے یا امام بن سالبہ نے اونٹ کو مسجد میں باندھا. اس کے علاوہ کتاب المساجد میں آپ پڑھیں گے مختلف چیزیں ملیں گی، جیسے مسجد میں خیمہ لگانے کا باب، مسجد کو آج کے ماڈرن لینگویج میں کہہ سکتے ہیں مستشفیٰ کے طور پر، ہاسپٹل کے طور پر استعمال کرنے کی متعدد چیزیں حدیث میں ملتی. اگلا فائدہ، عرابی کی جرات، اور جرات کے ساتھ ایک دوسرا لفظ بھی کہہ لیں، جہالت کا بیان. دو لفظ آپ لکھے یاد ضرور، جرات اور جہالت. یہ کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ أيكم وہ محمد ایکم محمد محمد، ایکم محمد. اور بھی کئی چیزیں انہوں نے کہیں. فمشدد علیک فی المسألہ. ایک اگلا فائدہ جو علم کے حصول علم اور اساتذہ طلبہ یا بڑے لوگوں سے متعلق، حاکم کا محکوم کے سامنے یا بیچ میں، یا استاد کا طلبہ کے بیچ میں ٹیک لگا کر بیٹھنا. متقیون علی بین ظہرانہم. متقیون بین ظہرانیہم، یا پھر کہا ھذا الرجل الابیض المتقی. اگلا فائدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات خلقیہ کا بیان. آپ کس رنگ کے تھے؟ ابیض. ابیض. آپ کالے نہیں تھے، آپ کالے نہیں تھے، گورے تھے. دوسری روایتوں میں جو مسلم میں یا بخاری میں بھی روایت اس کی جانب اشارہ کرتی، کان ابیض. مسلم کی ایک روایت میں یہ لفظ صراحت میں کان ابیض ملیح الوجہ. اسی سے دوسرا فائدہ مستنبط ہوگا ابیض کے لفظ سے. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب صحابہ کرام نے کہا، تو دوسرا فائدہ انسان کا اس کے وصف سے تعارف کرانا. مطلب وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، وہ لمبا ہے، وہ چھوٹا ہے، بشرطے کہ آپ جس کا تعارف اس طرح کرا رہے وہ معیوب نہ سمجھے. سمجھ رہے فائدہ؟ ایک تو پہلا فائدہ نبی کے ساتھ خاص، نبی کا وصف صفات خلقیہ میں سے. پھر اسی سے دوسرا فائدہ مستنبط کیا گیا، انسان کا اس کے وصف سے تعارف کرانا. یہ چھوٹا ہے، یہ لمبا ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، بشرطے کہ وہ جس کا آپ تعارف اس طرح کرا رہے ہیں وہ معیوب نہ سمجھے. اسی لیے قرآن میں عبداللہ بن ام مکتوم کے لیے عامہ کا لفظ استعمال کیا. قرآن نے سورہ عبس میں کیا آیت ہے؟ انجاءہ عبس العامہ. وتولى أن جاءك. انجاءہ العامہ. انجاءہ العامہ. ہاں، اگر وہ ناپسند سمجھتے ہیں، ناگوار سمجھتے ہیں تو نہیں. ہاں، اگلا فائدہ، انسان کا اپنے دادا کی جانب اپنے کو نسبت کرنا، اپنے دادا کی جانب اپنے آپ کو منسوب کرنا، نسبت کرنا، خصوصاً ابن ایسے عبد وقت المطلب. میں جب باپ یا والد بہت زیادہ مشہور نہ ہو. یہ کہاں سمجھ میں آ رہا ہے؟
ابن عبد المطلب. ابن عبد المطلب. یہاں پر یہ کہہ سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا. حدیث کے اس لفظ سے یہ عرابی نے کہا، زمام بن ثعلبہ نے کہا، نبی نے ایسا نہیں کہا. تو دوسری دلیل سے اس کی تائید ہوتی، یعنی دادا کی جانب نسبت کرنے کی. بخاری مسلم دونوں میں آپ نے غزوہ میں کہا ان النبی لا کذب ان عبد المطلب. غالباً حنین یا حوازن کا واقعہ، آپ نے کہا ان النبی حنین کے لا وقت ہے کذب نا ان ابن عبد المطلب. حنین کا یا حوازن کا چیک کر لیں گے، حنین کا غالباً. میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ وہ حدیث یا اس لیے بتائی جا رہی کہ شاید کچھ لوگ ایسا سمجھے کہ ابن عبد المطلب سے استدلال یا نہیں صحیح ہو سکتا، کیونکہ وہ عربی کہہ رہے ہیں، زمام بن ثعلبہ کہہ رہے ہیں. لیکن اس سے بھی استدلال اس طرح درست ہے کہ آپ نے تصویب کی، خاموشی اختیار کی. اور مزید جو دوسری جماعت بتائی گئی ان ابن عبد المطلب. اگلا فائدہ، گفتگو سے پہلے معذرت پیش کرنا. کہاں سمجھ میں آ رہے؟ انی سائلک فمشدد علیک فی المسئلہ. مشدد علیہ فی المسئلہ. ہاں بولیے. فائدہ کیا ذکر کیا شیخ ابھی؟ نہیں سمجھ میں آیا، سوال نہیں سمجھ میں آیا. ابھی جو فائدہ ذکر کیا نا شیخ، اس کو دوبارہ ذکر کیجیے. اچھا، گفتگو سے پہلے آپ اپنی بات کچھ شروع کر رہے ہیں یا کچھ سوال کر رہے ہیں، سوال سے پہلے معذرت کر دینا. خاص طور پر ایسے وقت میں جب آپ کے سوال میں کچھ سختی ہو، آپ کسی سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے بھائی سے، بڑے بھائی سے، استاد سے، والد سے، اور جو آپ کی اگلی گفتگو کچھ اسلوب میں سختی والی، تو پہلے کہہ دیں تھوڑا سا مجھے کچھ سوال کرنا ہے، لیکن ہو سکتا سوال سخت ہو یا میرے لہجے میں کچھ سختی ہو تو اس کو معاف کرنا. واضح ابھی؟ جی جی، جزاک ہاں. اللہ خیر. اسی ضمن میں زمام بن ثعلبہ کی ایک بات تو بتائے گی، جہالت اور جرات. ان کی فہم و فراست کی جانب بھی یہ چیز اشارہ کرتی ہے، کیونکہ پہلے ہی بتا دیا انہوں نے کہ میرے انداز میں یا میرے لہجے میں کچھ تلخی ہو سکتی، کچھ سختی ہو سکتی ہے. اگلا فائدہ، اللہ خالق ہے، باقی سب لوگ مخلوق ہیں. لیکن ہے فائدہ کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ خالق ہے، اللہ باقی کو سب لوگ انہوں نے مخلوق. موجودہ اور پچھلے سارے گزرے لوگوں کا رب جو بتایا اس سے. ہاں، رب، یہ رب کا لفظ رب، کیونکہ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خالق. رب کے میں کئی معنی آتے ہیں، خالق، رازق، مالک. تو متدبر. خالق صرف اللہ ہے، مالک اور رازق صرف اللہ ہے، باقی سب لوگ کیا ہیں؟ مخلوق ہیں، مخلوق. مرزوق ہیں. باقی سب لوگ عابد ہیں، اللہ معبود ہے. یہ اہم نقطہ توحید کے نائے سے. اور اس معنی میں کوئی رب نہیں ہو سکتا، اس معنی میں کوئی رب نہیں، صرف اللہ ہی رب ہے، جو خالق ہے، جو معبود ہے. کیونکہ توحید کی بات نہیں، لیکن اس چیز کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگلا فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے تمام لوگوں کے لیے. یہ فائدہ کہاں سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ ارسلک الی الناس کلہم. الی الناس کلہم قال نعم. یہ بہت اہم نقطہ ہے. توحید کے بعد، اللہ کی وحدانیت کے بعد، اللہ کو خالق، رازق، مالک اور معبود ماننے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ بہت اہم نائیہ. بلکہ دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے نائے سے بہت اہم ہیں دیگر انبیاء کے بنسبت. ایک تو آپ کی رسالت عام، دوسری آپ آخری رسول ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. وخاتم النبیین. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے نائے سے یہ نقطہ بہت اہم ہے. ہمارے یہاں اس نقطے پر بڑی خامیاں، لوگ انبیاء کے نام کی سٹوری بیان کریں گے، خاص طور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس نقطے پر لوگ بہت کم آتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے عقیدے کی خامیاں، دوسرے کو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی رسول ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ. اگلا فائدہ، دنوں رات میں 5 اوقات کی نمازیں فرض ہیں. کہاں سمجھ میں آ رہا ہے؟ صلوات الخمس فی یوم واللیلہ. فی الیوم واللیلہ.
اسی چیز کا اپوزٹ فائدہ. فرض اور واجب نمازیں صرف 5 ہیں، باقی اس کے علاوہ کوئی فرض اور واجب نماز نہیں ہے. اگلا فائدہ، رمضان کے روزوں کی فرضیت. نصوم هذا الشهر من السنة. ہاں، اگلا فائدہ، زکوٰۃ کی فرضیت. تأخذ هذه الصدقات من الأغنياء. اچھا، یہ ان تینوں چیزیں جو بتایا میں نے، جو ارکان اسلام میں سے یہ 3 چیزیں، سب کے لیے میں نے فرض یا واجب کا لفظ استعمال کیا. کیوں؟ کس لفظ سے استدلال ہے؟ ایک تو یہ بتایا کہ 5 وقت کی نماز ہے، رمضان کا روزہ، زکوٰۃ، ایک چیز ہے. دوسرا اس پر جو حکم لگا کے میں نے کہا کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، رمضان کا روزہ فرض ہے، زکوٰۃ یا صدقہ فرض ہے. یہ فرض یا واجب کس لفظ سے استدلال ہو رہا ہے؟ کس کو بتائیے؟ اللہ امر. امرک. یہ امرک کا، انشد سے باللہ سے. نہیں امرک نہیں میں. امرک کا، امرک اچھا. کا. یہاں اصول فقہ کا قاعدہ لاگو ہوگا. اصول فقہ میں پڑھے ہوں گے کہ امر کس پر دلالت کرتا ہے؟ وجوب پر. وجوب پر. وجوب پر دلالت کرتا ہے. ابھی جو طلبہ پڑھیں اصول فقہ، آپ اس قاعدے کو یہاں پر فٹ کر لیجیے. اس لیے پہلے آسان فائدہ بتایا گیا کہ 5 وقت کی نمازیں، رمضان کا روزہ، پھر زکوٰۃ. اس تینوں پر جو حکم بتایا گیا کہ یہ چیز فرض ہے یا واجب ہے، استدلال کہاں سے کیا گیا؟ امر کا. امرک. کیونکہ امر کس پر دلالت کرتا ہے؟ وجوب پر. وجوب پر. اصول فقہ کے قاعدے کو یہاں پر فٹ کر لیجیے. باقی متعدد دلیلیں اس کی، خاص بخاری میں جب وہ کتاب الصلاۃ امام بخاری شروع کرتے تو اس کے وجوب کی دلیلیں ذکر کرتے ہیں، صوم میں اسی طرح، زکوٰۃ میں اسی طرح. یہ بخاری کے پڑھنے کا ایک اپنا الگ ایک الگ چاشنی ہے. وہ دوسری کتابوں میں وہ چیز نہیں ملے گی جو بخاری ملے گی آپ کو. اگلا نقطہ، زکوٰۃ مالداروں سے لے کر فقراء پر تقسیم کی جائے گی. ہاں، کہاں سمجھ میں آئے؟ ان تاخذ هذه الصدقه من اغنیائنا فتقسمها علی فقرائنا. فتقسمها على الفقراء. اور یہی پیغام کتاب الزکوٰۃ میں آپ پڑھیں گے بخاری میں. اللہ کے رسول نے بھیجا تھا یمن کن کو؟ معاذ بن جبل. جو متعدد ترتیب وار چیزیں بتائیں، ان میں یہی کہا تھا یہ بتلانا کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی. تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم. زکوٰۃ کس سے لی جائے گی؟ امیروں سے، مالداروں سے، اغنیا سے. کن پر خرچ کی جائے گی؟ فقراء پر. اگلا فائدہ، زکوٰۃ کے اصل مستحق فقراء ہیں. کس لفظ سے استدلال ہے؟ فتقسمها على فقراء. علی فقرائنا. اور معاذ بن جبل کو بھی آپ نے وہی ایک ہی مصرف کی جانب اشارہ کیا، تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم. اس لیے اگلا نقطہ جو میں بیان کر رہا ہوں، اسی لیے قرآن نے جو مصارف زکوٰۃ 8 جن کا تذکرہ کیا سورۃ توبہ میں، سب سے پہلے کس کا تذکرہ کیا؟ للفقراء. فقراء. تو زکوٰۃ کے اصل مستحق فقراء. انما الصدقات للفقراء. اللہ نے جس کو پہلے ذکر کیا اس کی کچھ اہمیت ہے. کتاب الحج میں آپ روایتیں پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد کیا کرنا ہے ہم کو، عمرے میں یا حج میں؟ صحیح. خانہ کعبہ کا 7 چکر طواف کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہم کو؟ صفا مروہ کی صحیح کرنی. صفا مروہ کی صحیح کرنا. کہاں سے شروع کرنا ہے؟ صفا سے، جہاں سے اللہ نے شروع کیا. صفا سے شروع کرنا ہے. آپ نے وہاں پڑھا تھا ابدؤ بما بدا اللہ بھی. جو طالبات کتاب الحج پڑھے ہوں گے تو ان کو یاد. اور آیت میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ والی آیت میں، ایک یا 2 آیت کے بعد ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ آپ نے پڑھی، اور کہا ابدؤ بما بدا اللہ بھی. اللہ نے پہلے کس چیز کا تذکرہ کیا؟ الصفا. الصفا. کہتے ہیں میں وہیں سے ابتدا کروں گا جہاں سے اللہ نے ابتدا کیا. پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ رسول نے صفا سے ابتدا کی، ہم بھی صفا سے ابتدا کریں. آپ مروہ سے طواف کرتے ہیں، طواف مانا جائے گا؟ نہیں. نہیں.
کیوں؟ آپ نے کہا خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، یہ استدلال کا اہم طریقہ۔ جس چیز کو اللہ نے پہلے ذکر کیا اور جس ایک ہی مصرف کو رسول نے ذکر کیا، وہ سب سے اعلیٰ اور اہم مصرف ہے۔ اگلا فائدہ، زکوٰۃ کے جو 8 مصارف قرآن نے بیان کیے، ان تمام میں مصارف پر تقسیم کرنا، خرچ کرنا ضروری نہیں، کسی ایک مصرف پر بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، خصوصاً فقراء پر، جیسا کہ یہ حدیث ہے فَتَقْسِمْ عَلَىٰ فُقَرَائِنَا، یا معاذ بن جبل کی حدیث تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، بلکہ یہی اصل ہے، یہی اصل ہے۔ اللہ نے اسی کو پہلے ذکر کیا جس کا کچھ معنی ہے، انما الصدقات للفقراء، اور زکوٰۃ کو آپ اس ناحیے سے پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ آج ہمارے سماج میں اس ناحیے سے بہت گڑبڑی۔ زکوٰۃ کا اصل مقصد غربت کا خاتمہ، وہ چیز نہیں ہو پاتی۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ کے فارمولے کو بہت دقت سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ اللہ کے رسول سے جو سوال ہوا من اغنیائنا فتقسمها علی فقرائنا۔ اگلا فائدہ، جس کی جانب میں شروع میں اشارہ کیا تھا، زمام بن ثعلبہ کی اس روایت میں حج کا تذکرہ نہیں، ارکان اسلام سب موجود ہے سوائے حج کے، ہے ایسا؟ جی شیخ۔ تو متعدد جواب محدثین نے دیے ہیں۔ جب آپ حدیث کی شرح پڑھتے ہیں تو مختلف رائے ہوتی ہیں محدثین کی، تو آپ کسی رائے کو لے سکتے ہیں، لیکن جو سب سے راجح رائے ہے جس کی حدیث تائید کرتی ہے وہ یہ کہ حج کا تذکرہ دوسری روایت میں موجود ہے، ورنہ محدثین نے یہ بھی جواب دیا کہ یہ حج کی فرضیت سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن وہ جواب درست نہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری میں ایک جگہ ذکر کیا، اور یہ حدیث مسلم میں بھی موجود ہے۔ تو بخاری میں حج کا تذکرہ نہیں ہے، صحیح بخاری میں حج کا تذکرہ نہیں، لیکن امام مسلم نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ابھی مسلم پر چیک کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ وقت رہا تو کچھ چیزوں کو موازنہ کریں گے، ٹیلی کریں گے، مسلم پر آتے ہیں ابھی۔ تو سوال کیا ہے، بخاری میں جو روایت ہے زمام بن ثعلبہ کا واقعہ، اس میں ارکان اسلام میں سے حج کا تذکرہ نہیں ہے۔ بعد محدثین نے یہ جواب دیا کہ یہ حج کی فرضیت سے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی حج اس وقت فرض ہی نہیں ہوا تھا، تو تذکرہ کہاں سے آئے گا؟ لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں؟ یہی روایت جب مسلم میں آتی ہے تو وہاں پر حج کا تذکرہ ہے، اس لیے مسائل کے استنباط کے ناحیے سے طلبہ جو اصول حدیث پڑھے ہوں گے تو آپ یہ پڑھے ہوں گے کہ اس کے تمام طرق کو جمع کرنا، ورنہ یہ جواب بھی درست ہوگا جو بعد محدثین نے یہ جواب دیا کہ حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا۔ اگر صرف بخاری کی روایت کو آپ لیتے تو یہ جواب درست ہے، لیکن جب ہم حدیث کی تخریج کرتے ہیں اور مسلم میں دیکھتے ہیں وہی حدیث، تو مسلم میں حج کا تذکرہ ہے۔ آپ پڑھیں یہ جملہ، پوری حدیث تو نہیں پڑھ سکتے، جہاں حج کا تذکرہ اس کو پڑھتے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، دوسرے بھائی پڑھنے کے ساتھ ہو جائے گا۔ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقْتَ۔ حج کا تذکرہ ہے یا نہیں؟ جی ہے شیخ۔ اور یہاں پر مسلم میں وَزَعَمَ رَسُولُكَ، یہ اسلوب ہے، زَعَمَ رَسُولُكَ زَعَمَ رَسُولُكَ زَعَمَ رَسُولُكَ۔ اس سے لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وفد بھیجا تھا ان کے ہاں یا ان کے قبیلے میں، قبیلہ سعد یا بنو سعد میں، داعی بنا کر یا قاصد بنا کر یا پیغمبر بنا کر انہوں نے اسلام کی دعوت دی، ٹھیک ہے؟ تو یہ مزید تاکید کے لیے، تقویت کے لیے، تصدیق کرنے کے لیے آئے اللہ کے رسول کے پاس، کون؟ زمام بن ثعلبہ، اور یہ سوالات کیے۔ تو مسلم کی روایت میں حج کا تذکرہ ملا؟ جی شیخ۔ ہاں، اس لیے یہ جواب درست نہیں ہے کہ حج کی فرضیت سے پہلے کا واقعہ، کیونکہ مسلم میں حج کا تذکرہ موجود ہے۔ ابھی آ جاتے ہیں پھر بخاری پر۔ زعم مطلب زعامہ کا مطلب گمان کرنا، خیال کرنا۔ یہ مسلم کی روایت میں تھا، بخاری میں نہیں تھا۔ زعامہ کا لفظ مسلم، یہی نا؟ جی شیخ۔ اگلا فائدہ، خبر واحد پر عمل کرنا۔ ہاں، کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، صحابی اکیلے آئے تھے اور اپنے قوم کی اکیلے طرف آئے یہ گئے، اور جا کر کوئی تصدیق دوسری نہیں تھی۔ اپنے قوم
में रसूल बन कर गए। या मुस्लिम की हदीस जो हमने पढ़ा तो वहां भी अल्लाह के रसूल ने एक ही को भेजा उनकी कौम की तरफ, ज़अमा रसूल का, बार बार ज़िमाम बिन सालबा क्या करें, ज़अमा रसूल का। फिर ये अकेले आए ज़िमाम बिन सालबा, फिर ये जाएंगे अना रसूल मिन वराई मिन कौमी। तो खबर वाहिद पर अमल करना। अगला फायदा, हुसूल इल्म के लिए सफर करना। और ये अहम चीज है जो बाब से मुनासिबत हो, बाब माजा फिल इल्म। ज़िमाम बिन सालबा किस लिए आए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास? दीन सीखने। दीन सीखने के लिए। और आमन वक्त रात आमंतो पर इंशाअल्लाह रुकेंगे, क्योंकि एक राय ये भी है कि उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। बाद मुहद्दिसीन की ये भी राय है कि ज़िमाम बिन सालबा ईमान नहीं लाए थे, इसलिए वो कहते आमन तू। लेकिन सही बात है कि वो ईमान ला चुके थे, मजीद ताकीद, मजीद तक़वियत और तसब्बुत के लिए आए थे, पुख्ता यकीन के लिए आए थे। अच्छा, कुछ चीजें इस नाई से भी साथ फवायद में आए। तो हुसूल इल्म के लिए सफर करना, क्योंकि ज़िमाम बिन सालबा मदीने के नहीं थे। अगर मदीने को होते तो अय्यूब को मोहम्मद नहीं कहते। समझ रहे इस नुक्ते और फायदे को? जी जी शेख। एक दूसरा फायदा उसूल हदीस के नाये से, मुहद्दिस को हदीस पढ़कर सुनाना, या उस्ताद को हदीस पढ़कर सुनाना, और मुहद्दिस का या उस्ताद का उस हदीस की तस्वीब करना, सही करार देना अगर वो सही है तो। ये कैसे समझ में आया? जो सवाल के और अल्लाह से हाँ, सवाल कर रहे हैं और और आप अल्लाह फौरन के कह रहे रसूल हैं उनका अल्लाहुम्मा नाम, जवाब। अल्लाहुम्मा नाम, अल्लाहुम्मा नाम। मुस्लिम में अल्लाहुम्मा के बगैर जवाब है, मुस्लिम में अल्लाहुम्मा नहीं, लेकिन नाम का जवाब है। अगला फायदा, ताकीद के लिए कसम खाना। ताकीद के लिए कसम खाना या कसम खिलाना, ये शायद मुस्लिम की रवायत को सामने रखते हुए फायदा मुस्तंबत किया गया है। अगला फायदा, अल्लाहुम्मा के जरिए अपने कलाम को मुअक्कद करना। ये तकरीबन ये कुल 4 सवाल थे, हर सवाल के जवाब में आपने क्या कहा? अल्लाहुम्मा। अगला फायदा जो आमंतों पर है, क्या ज़िमाम बिन सालबा पहले से इस्लाम ला चुके थे या यहाँ पर ईमान लाए? क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं ज़िमाम बिन सालबा, आमनतु बिमा जीत बिही। क्या मफहूम है लफ्जी तर्जुमा? मैं मैं ईमान ईमान लाता लाता हूँ हूँ जो चीज जिसको आप आप लेके लेकर आए आए। इसके ऊपर। हाँ, तो जो मुहद्दिसीन उसको ज़ाहिरी लफ्ज को लेते हैं तो वो क्या कहते हैं? ज़िमाम बिन सालबा पहले से ईमान नहीं लाए थे, यहाँ पर आकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मस्जिद नबवी में ईमान लाए थे, क्योंकि उनका आमन तो। और ये लोग कहते हैं इसलिए उसलूब की सख्ती है, अय्युकुम मोहम्मद इन्नी साइलुक फमुशद्दिदुन फिल मसअला फला तजिद अलैया फी नफ्सिक बिरब्बिका व रब्बि मन कबलक। ये उसलूब की सख्ती कहना इसीलिए। ये बात मुहद्दिसीन की राय भी है कि ज़िमाम बिन सालबा ईमान नहीं लाए थे, यहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, मदीना मजलिस में कुछ सवाल जवाब किए, फिर ईमान का ऐलान कर रहे आमन तो बिमा जीत बिही। वाज़ेह ये नुक्ता और ये फायदा। तो जिन लोगों ने ये बात कही कि ज़िमाम बिन सालबा पहले से ईमान नहीं लाए थे, उनके यहाँ एक दूसरा फायदा मुस्तंबत होगा। क्या फायदा? गैर मुस्लिम का मस्जिद में दाखिला जायज है। ये किन लोगों के यहाँ? जो कहते हैं कि ज़िमाम बिन सालबा पहले ईमान नहीं लाए थे, यहाँ आकर ईमान लाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल जवाब के बाद, तो उनके यहाँ एक दूसरा फायदा जो बताया जा रहा है कि गैर मुस्लिम का मस्जिद में दाखिला या मस्जिद में दाखिले का जवाज, या गैर मुस्लिम का मस्जिद में दाखिला जायज है, मस्जिद में उनका दाखिल होना जायज है। समझ में आया फायदा? जी शेख। गैर मुस्लिम का मस्जिद में दाखिल होना जायज है। इस हदीस से कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि ज़िमाम बिन सालबा अपने ईमान का यहाँ पर ऐलान कर रहे हैं, इससे पहले वो ईमान वाले नहीं थे। जो मुहद्दिसीन ऐसा कहते हैं
جب ایمان والے نہیں تھے وہ آتے کہاں پر؟ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، مسجد نبوی میں اونٹ کو بیٹھاتے ہیں، رسول کو ایسے الفاظ میں خطاب کرتے ہیں جس الفاظ میں صحابہ کرام خطاب نہیں کرتے، کہتے ہیں ربک و رب من قبلک مسدد فی المسئلہ۔ یہ ساری تعبیرات کس بات کی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ زمام بن ثعلبہ پہلے سے ایمان نہیں لائے تھے۔ تو کیا فائدہ مستمت ہوگا؟ غیر مسلم کا مسجد میں داخلہ جائز ہے۔ ابھی سمجھ میں آیا؟ اچھا، جی یہاں سے یہ مسئلہ مستمت ہو رہا ہے، اور اس کی مزید تقویت ثمامہ کے واقعے سے ہوتی ہے۔ ثمامہ بن اسال کا واقعہ، صحابہ کرام کا وفد ان کو لاتا ہے اور اپنے قبیلے کے سردار تھے، کیا کرتے صحابہ کرام لا کر مسجد کے کھمبے سے مسجد باندھ کے دیتے، ستون سے باندھ دیتے۔ ربطوہ بساریۃ من سواری المسجد، مسجد کے ایک پلر سے باندھ دیتے، 2 یا 3 دن رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعدد سوال کرتے ہیں، وہ ثمامہ کیا حال ہے؟ آپ کہتے ہیں ان تقتل ذا دمن و ان تنیم علی شاکرین، پھر جواب الٹ جاتا ہے ان تنیم علی شاکرین و ان تقتل ذا دمن، پھر تیسرے یا چوتھے روز آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو چھوڑ دو، واپس جاتے ہیں، غسل کر کے آتے ہیں اور اپنے اسلام کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ثمامہ کا واقعہ صراحتاً اس کی دلیل ہے کہ مسجد میں غیر مسلم کا داخلہ، یہ تو اس آمنتوں کے پس منظر میں، لیکن صحیح بات کیا ہے زمام بن ثعلبہ کے متعلق؟ وہ پہلے سے ایمان لا چکے تھے، پہلے سے ایمان لا چکے تھے، آئے تھے کس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ تاکید کے لیے، تثبت کے لیے، تحقیق کے لیے، تاکہ پختہ علم ہو جائے، پختہ یقین ہو جائے ہمارے پاس جو دائی، جو قاصد، جو اللہ کے رسول آئے ہیں، یعنی اللہ کے رسول نے قاصد بھیجا تھا ان کے یہاں، مسلم کے رواج میں صراحتاً اس کی جانب اشارہ ہے زعم رسول کا، جب اس چیز پختہ ہو گئی تو دوبارہ اپنے ایمان کا رسول کے سامنے اقرار کرتے ہیں، حالانکہ پہلے سے وہ ایمان لا چکے تھے، یہی صحیح بات ہے۔ اور غیر مسلم کا مسجد میں داخلہ اس نائے سے اردو میں جو سب سے اہم کتاب ہے ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی جامع الشواہد اردو میں ہے، فی دخول غیر المسلم المساجد، اس عظیم فقہی مسئلے پر ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پڑھیے اور کس طرح دلیلوں سے ثابت کیا ہے۔ جامع الشواہد، نام میں لکھ دے رہا ہوں یہاں پر، جامع الشواہد نام عربی میں، کتاب اردو میں، جامع الشواہد فی دخول غیر المسلم المساجد، کتاب موجود نیٹ پر بھی ملے گی، اور آپ کو ہارڈ کاپی جہاں اگر بڑی لائبریری ہے تو کتاب ملے گی۔ غیر مسلم کا مسجد میں داخلہ جائز ہے، یہ اردو میں سب سے اہم اور عظیم اور اعلیٰ کتاب جس کو پڑھنا چاہیے۔ لوگ عموماً ابوالکلام آزاد کو نہیں پڑھتے ہیں، بھول گئے، ان کی جو علمی خدمات ہے، فقہی ان کا جو زاویہ ہے، جو زاویہ نگاہ ہے، تفسیری جو خدمات ہے، ویسا وہ خدمت بہت کم لوگوں سے میں آئی۔ یہ الگ بات ہے کہ سیاست میں جانے کے بعد وہ چیزیں کم ہو گئی، لیکن جس قدر خدمت ان کو دین کی خدمت کا موقع ملا وہ انہی کا حصہ ہے، انہی کا حصہ ہے۔ اس لیے اردو ترجمہ کی بات طلبہ پوچھتے ہیں تو میں ان کی تفسیر کی جانب زیادہ رجوع کرنے کا مشورہ دیتا ہوں، کیونکہ تفسیر کے ساتھ ساتھ آپ کو اردو زبان بھی آئے گی ابوالکلام آزاد کی تفسیر یا ترجمان القرآن پڑھتے ہیں تو، اور خاص طور سے ان کی سورہ فاتحہ کی جو تفسیر ہے ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ پر ایک دوسرا فقہی مسئلہ تھا، ایک دو فائدہ اور ہے۔ رسول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں رسول، ہم رسول پر ایمان لاتے ہیں، تو جن انبیاء اور رسول کو اللہ نے بھیجا، لیکن ایک رسول کا لغوی معنی ہے جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں پیغمبر یا پیغامبر، قاصد، یا انگلش میں میسنجر، تو اس رسول کے لغوی معنی کی مثال بھی اس حدیث میں۔ زمام بن ثعلبہ کیا کہتے ہیں؟ انا رسول من ورائی، کیا معنی رسول کا؟ اصطلاحی معنی یا لغوی معنی؟ لغوی لغوی معنی۔ لغوی معنی، یہ اہم نقطہ ہے۔ رسول سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ زمام بن ثعلبہ کہنے میں رسول نہیں، جس کو ہم اردو میں پیغامبر کہتے ہیں، پیغمبر نہیں، پیغامبر، یا انگلش میں میسنجر، قاصد اردو میں دوسرا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک فائدہ اور جو ہم آخر میں زمام بن ثعلبہ نے جو اپنا نام لیا، انسان کا اپنے نام سے اپنا تعارف کرانا، یہ سمجھیے حدیث کا آخری لفظ ہے اور آخری فائدہ بھی، انسان کا اپنے نام سے اپنا تعارف کرانا، کیونکہ زمام بن ثعلبہ نے کیا کہا؟ وانا زمام بن ثعلبہ، اور یہ اعلیٰ ادب ہے۔ حدیث بھی آپ پڑھیں گے، آپ کسی کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں
تو لوگ عموماً کیا کہتے ہیں میں حدیث میں اس سے منع کیا گیا آپ اپنا نام لے کر اپنا تعارف کرائیے بلکہ بعض روایت میں کہ اجازت طلب کرنے والے ایسا کہہ رہے ہیں انا تو آپ نے اس کو ناپسند سمجھا انسان اپنا نام لے کر اپنا تعارف کرائے آپ انا کہہ رہے ہیں میں کہہ رہے ہیں آئی کہہ رہے ہیں تو میں کون میں اللہ عالم تو انسان اپنا نام اپنے نام سے اپنا تعارف کرائے اور اس سے ملتی جلتی چیز جو اوپر گزری الابیض کے لفظ پر کہ اس کے اوصاف سے اس کا تعارف کرانا اگر وہ اس چیز کو ناپسند نہ سمجھے اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے العامہ کا لفظ استعمال کیا کن کے لیے سورہ عبس میں میں مختوم عبداللہ ابن عبداللہ بن ابھی ام مکتوم کے لیے ہاں تقریباً فوائد سے متعلق جو چیزیں تھی آئی صدی سے متعلق جو ہم چیزیں تھی وہ مکمل ہوئی اب اگر کسی بھائی یا بہن کا سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں شیخ دعوت دین کی طرف بھی اس میں کوئی نقطہ ملتا ہے؟ ہاں مسلم کی حدیث میں اس حدیث میں بھی وانا رسول جی شیخ بخاری کی حدیث میں وانا رسول ٹھیک ہے اور مسلم کی حدیث میں تو بار بار اسی چیز کی تکرار ہے زعم رسول کا زعم رسول کا زعم رسول کا زعم رسول کا یہاں رسول کا معنی کیا ہے اللہ کے رسول نے میسنجر کسی کو بھیجا تھا اپنا قاصد بنا کر اپنا پیغامبر بنا کر اپنا میسنجر بنا کر ان کے قوم میں یا ان کے قبیلے میں دعوت کا کام کرنے کے لیے آ کر پوچھتے ہیں ہاں کیا یہ باتیں آپ نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے پھر جب اپنے ایمان کا دوبارہ اعلان کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمان بن سالبہ تو بھی کہتے ہیں انا رسول من ورائی انا رسول من ورائی من قومی بخاری کے الفاظ میں ہاں رکتے نکالنے پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ